ایسا بل پیش ہوا تھا کہ توہین صحابہ و توہین اہل البیت کرنے والے کی سزا بڑھا دیں. تو اس بل میں کئی مسائل تھے، لیکن ایک چیز جو نمایاں ہے وہ یہ کہ ابھی ایک پیکا ایکٹ کے نام سے ایک بل پاس ہوا ہے جس کے خلاف سارے صحافی، سارے چینل، سارے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بل غلط پاس ہوا ہے. اس بل میں کیا غلطی ہے؟ اس بل میں یہ ہے کہ جھوٹی خبر پھیلانے والے کو سزا ملے گی. اب اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ تو ٹھیک بل ہے، یہ جھوٹ ختم ہوگا اس سے. لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ غلط بل ہے. سیاسی جماعتیں، وکلاء، فلاں فلاں علماء سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل غلط ہے، ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. اب اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ دلیل یہ نہیں دیتے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بل حکومت استعمال کرے گی سیاسی مقاصد کے لیے. یعنی جو بھی حکومت مخالف خبر کوئی صحافی دے گا، یہ اس کو جھوٹی خبر کے زمرے میں پیکا ایکٹ میں لا کے اس کو جیل میں بند کر دیں گے. تو یہ خود ایک زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے فریڈم ختم کرنے کے لیے بل کا غلط استعمال ہوگا، یہ ان کی دلیل ہے. ایک بل پیش ہوا تھا انسداد تشدد، کہ پاکستان میں تشدد روکنے کے لیے کہ کہیں بھی مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، قومیت میں، گھریلو برادری میں، عورتوں پر، بچوں پر تشدد منع ہے. یہ بل پاس ہوا تھا، یاد ہو آپ کو. تو اس بل کو اسمبلی نے پاس کر دیا تھا، سینٹ میں جا کے ریجیکٹ ہو گیا، انہوں نے رد کر دیا. یہ غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. مثلا مرد شوہر عورتوں پہ تشدد نہ کریں، ٹیچر بچوں پہ تشدد نہ کریں اسکولوں میں، اور کوئی سوسائٹی میں کسی پر تشدد نہ کرے، سیاستدان تشدد نہ کریں، مذہبی لوگ تشدد نہ کریں. لیکن یہ بل نہیں پاس ہونے دیا. کیا تشدد اچھی چیز ہے؟ تشدد کے حامی تھے؟ نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بل حکومت پاس کر کے غلط استعمال کرے گی. کس کے خلاف غلط استعمال کرے گی؟ سیاسی جماعتوں کے خلاف. کہ جب یہ ریلی نکالیں گے تو یہ کہیں گے یہ تشدد ہے، اور انہیں اس ایکٹ کے تحت آ کے سزائیں دیں گے. تو نیتیں غلط ہیں ان کی. بل انہوں نے ظاہراً ٹھیک بنایا ہے لیکن استعمال غلط کریں گے. یہی تھا توہین صحابہ و اہل البیت جو بل بنایا تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ توہین روک رہے تھے، لیکن اس کا استعمال غلط ہوگا. غلط کیسے ہوگا؟ کہ جو بات بھی آپ کو پسند نہیں ہے، چونکہ فرقہ واریت میں کسی فرقے کی بات دوسرے فرقے کو پسند نہیں ہے. مثلا یہ ہوا ہے ابھی بھی، یزید کے ایک شخص نے مجلس میں یزید پہ لعنت کی، اس پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے گجرات منڈی بہودین کے ایریے میں. یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ آپ نے توہین مذہب کی ہے. توہین مذہب کی ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بات کی ہے آپ نے. یعنی جو بھی جس کو ناپسند ہے اس کو توہین مذہب، توہین صحابہ، توہین اہل البیت جا کر کہہ دے گا. مثلا آپ نے کوئی تاریخی حوالہ دیا، آپ کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، توہین مذہب ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. بل پاس کرتے ہیں کسی اور عنوان سے، استعمال کسی اور پر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی تھی. اور تینوں بل میں نے 3 مثال کے طور پر پیش کیے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے بل ہیں. ایک پیکا ایکٹ بل ہے، اور ایک انسداد تشدد بل ہے، اور ایک یہ بل ہے. 2-4 اور مثالیں میرے ذہن میں میں نہیں دیتا، ابھی وقت کم ہے. تو یہ بل کی جو مخالفت ہوئی ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ پاس کرواتے ہیں لیکن اس کا استعمال غلط کرتے ہیں ہمیشہ. ابھی جیسے توہین مذہب کا بل ہے، جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، کیا ٹھیک استعمال ہوا ہے؟ یہ ہجوم نے جو لوگ جلائے ہیں، ٹھیک جلائے ہیں؟ یہ غلط استعمال. خوشاب میں ایک بینک مینیجر کو بینک گارڈ نے گولی مار دی اور کہا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ گارڈ نے رات کو ڈیوٹی تھی اس کی، بینک کو غلط استعمال کیا، اس نے فاسد مقصد کے لیے غلط استعمال کیا. رات کو عورتیں لے کے گیا بینک کے اندر. گارڈ مینیجر تھا، ظاہر ذمہ دار ہے، اس نے جا کر اس کو ٹوکا، پکڑا سارا. اب اس سے پتہ تھا کہ یہ بات کھل جائے گی، تو وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے پہ بعد میں کھل بھی گئی. تو اس نے مینیجر کو گولی مار دی کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. حالانکہ وہ مینیجر تھا، وہ خود میلاد بریلوی تھا، وہ میلاد کرانے والا تھا. ایک اور واقعہ
2-3 سال پہلے کا ہے کہ کراچی میں ایک مسیحی لڑکی ایئرپورٹ پر پولیس میں تھی، اور وہاں پر ایک شخص ایک ایریے میں جاتا ہے ایئرپورٹ پر جہاں پر اسپیشل گاڑیاں ٹوکن والی کھڑی ہوتی ہیں، جن لوگوں کو باقاعدہ ٹوکن دیا جاتا ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں. تو ایک شخص بغیر ٹوکن کے گاڑی لے کے وہاں گیا، وہاں اس کی ڈیوٹی تھی، تو اس نے اسے روک دیا کہ یہاں آپ نہیں کھڑی کر سکتے، ٹوکن والی گاڑیاں کھڑی ہوں گی. تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں تیرے افسر نے مجھے بھیجا ہے، الاؤ کیا ہے کہ کھڑی کر لے. تو اس نے کہا کہ افسر سے کہو کہ ٹوکن دے تجھے پھر کھڑی کرو. افسر کو جا کر کہو کہ ٹوکن دے تجھے پھر آ کے کھڑی کر دے، ورنہ ٹوکن کے بغیر میں نہیں کھڑی کری گی. اس نے اس افسر کو بتایا کہ تیری بات یہ تیری ماتحت پولیس عورت نہیں مانتی. افسر اٹھ کے آیا، اس نے آ کے پولیس کو اس عورت کو ڈانٹنا شروع کیا. وہ تھوڑی ذہن اس کا کام کیا، اس نے تیز عورت تھی، تو اس نے اسی دوران جب یہ افسر اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، اس نے اپنا فیس بک پیج لائیو کر کے نا تو اس پہ ریکارڈنگ نشر کرنا شروع کر دی، اور وہ پوری لائیو نشر ہو گئی. اس دھمکی میں وہ شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی توہین مذہب کا الزام لگوا کے تجھے آگ لگا کے یہیں جلا دوں گا. یہ بات جب اس نے کی تو اس نے پہلے سے آن کیا ہوا تھا اپنا اکاؤنٹ، تو وہ نشر ہوئی. جو لوگ لائیو اس کو سن رہے تھے انہوں نے فوراً ایکشن لیا، اور کرتے کرتے زرداری صاحب اس وقت صدر نہیں تھے لیکن کراچی میں ہی تھے، یہ ان تک پہنچی چونکہ حکومت ان کی ہے، تو انہوں نے فوراً، یعنی یہ منٹس کے اندر یہ کام ہوا، اور انہوں نے فوراً حکم دے کر اس لڑکی کو بچایا اس ہجوم سے، ورنہ وہ توہین مذہب کے نام پر جلنے والی تھی وہاں پر، صرف اس وجہ سے کہ اس نے بات نہیں مانی اس کی. اب یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کا غلط استعمال کتنا ہو رہا ہے. اس چیز کو روکا جائے کہ آپ مذہب کے نام، مذہب کے دفاع میں قانون بنا کے اس کو استعمال کرتے ہو مذہبیوں کے خلاف ہی. توہین کون کرتا ہے؟ یعنی واقعاً یہ عیسائی آئے روز جو پکڑ کے جلا دیے جاتے ہیں، واقعاً یہ توہین کرتے ہیں. کیوں توہین کرتے ہیں؟ ان کو کیا نقصان رسول اللہ نے پہنچایا جو یہ توہین کریں گے؟ یا اور لوگ ہیں، اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ اختلافی رائے دی ہے اس کو کہتے ہیں توہین کیا آپ نے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اب یزید کو برا بھلا کہنا بھی، ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ابھی بھی کٹی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں کی، بندہ نہیں پکڑا انہوں نے لیکن ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے اس وجہ سے. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ سوسائٹی ہی اس کو بچا سکتی ہے، اور سوسائٹی کو شعور پکڑنا ہوگا، سوسائٹی کو جاگنا ہوگا، سوسائٹی کو اعتدال میں آنا ہوگا، اور سوسائٹی نے ان سارے مسائل کو روکنا ہے. ورنہ باقی چیزوں سے ہم روکیں گے تو اور خرابی بڑھے گی.